دیکھیں یہ جو فارمولا تھا یہ نہیں ہے، یہ ہم نے اس کو ویسٹ انڈیز کے خلاف غلط یوز کیا. بیک فائر اس ٹائم ہوتا ہم انگلینڈ کے اگینسٹ ہم نے یہ یوز کیا تھا. تب جا کے ہمارے اسپنر پرفارم نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بیک فائر ہو گیا. جس طریقے سے چل رہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اگر اسپنر پرفارم نہیں کرتے تو تب ہم کہتے ہیں اپنے بالکل ایک 5ویں دن تک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی فٹنس شو ہوتی ہے، وہاں پہ ایکسپیرینس شو ہوتا ہے، وہاں آپ کی کوالٹی چیزیں شو ہوتی ہیں، ٹیکنیکل کتنے اچھے بیٹسمین ہیں یا کتنے اچھے بالر ہیں، یا مشکل ٹائم پہ ان کے اسپنر کیا بالنگ کر رہے ہیں، ان کے فاسٹ بالر کیا بالنگ کر رہے ہیں. تو یہ جب لمبے دن کے لیے آپ کھیلتے، زیادہ دن کھیلتے تو آپ کی ہر چیز ٹیسٹ ہوتی ہے. لیکن آپ نے وہ کام کیا کہ ان کو وہ ویک ٹیم کو آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا. یا آپ ہوتا یہ کہ آپ لمبے لمبے رنز کرتے، 500 550 600 رنز کرتے، تب پتا چلتا کہ ان کی بیٹنگ کیا اتنی تگڑی ہے کہ وہ بھی ہمارے اسپنرز کو انگلینڈ کی طرح ہمارے اسپنر کو مار مار کے وہ کر سکتے، بڑے رنز کر سکتے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایک بریتھ ویٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا پلیئر ہی نہیں تھا جس کی ایوریج 40 کی 45 کی 50 کی 55 کی ہو کہ ہمیں اتنا زیادہ مارے. ہم نے یہ جو کام کیا یہ بیک فائر ہوا، سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں بیک فائر ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، وہ تو بنگلہ دیش کے خلاف جب پاکستان کھیلا تھا تو پچز کچھ اور تھی، لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہوا نا، پاکستان ہار گیا بنگلہ دیش. دیکھیں یہ اس کے بعد پاکستان پھر اسپن ٹریکس پر آیا تھا. دیکھیں میں تو اس ٹائم بھی میں نے بولا تھا جب بنگلہ دیش کی اگینسٹ ایسی پچز بنی ہوئی تھی. دیکھیں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ ایک ایوریج بالنگ لائن اپ کو آپ ایسی پچ بنا کے دے دیں گے جہاں پہ اس میں بھی تھوڑی سی جان آ جائے. ایوریج کیا مطلب؟ ایوریج نہیں، ایوریج ویسٹ انڈیز کے اسپنرز اور بنگلہ دیش کے فاسٹ بولرز. جب بالنگ سپورٹ پچز آتی ہیں نا، بالنگ سپورٹنگ پچز پہ، وہاں پہ آپ کے بیٹسمین سٹرگل کرتے ہیں ایک ایوریج بالنگ کے آگے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بنگلہ دیش کے اگینسٹ پچ تھی اس میں ایک نارمل بولر بھی اگر جس طرح حسن محمود گیند کر رہے تھے یا ناہید رانا بال کر رہے تھے، یہ یہاں پہ آ کے ان کا نام تھوڑا سا ہوا جی کیا پاکستان کے خلاف کیا بالنگ کی ہے انہوں نے. تو ایسے بولر کو اگر ذرا سی بھی سپورٹ ملتی ہے اور وہ ایک چینل پہ ریگولر بال کرتا رہے نا تو وہ بڑے سے بڑے بیٹسمین کو تنگ کر سکتا ہے. بات ہے آپ کو بالنگ پچ سے مسئلہ، آپ کو اسپن پچ سے مسئلہ، آپ چاہتے کیا ہے؟ مجھے کس طرح کی وکٹ بنانی چاہیے پاکستان کو آگے؟ میں بتاتا ہوں، جس طرح آسٹریلیا کے اگینسٹ، انگلینڈ کے اگینسٹ یا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جب جو پچز بنی تھی نا پاکستان میں، اب اس کی میں بتا رہا ہوں نا چیز، وہ ٹھیک تھی. اس میں کیا ہو رہا تھا، آپ بڑے بڑے رنز کر رہے تھے، آپ کے پلیئرز رنز کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 500-600 رنز کر دیے تو وہاں پہ پتا چلتا ہے آپ کی بالنگ میں ایبلٹی ہے یا نہیں ہے ان کو 600 کے اندر آؤٹ کرنے والی، 300 کے اندر آؤٹ کرنے والی. کیونکہ آپ یہ ضرور دیکھو کہ وہ جو پچز تھی وہاں پہ بال بریک ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ بال بریک نہیں ہو رہا تھا. میں نے پوچھا یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جیسے 3-4 سیریز پہلے پاکستان میں بنی تھی، بنگلہ دیش سے پہلے جو بن رہی تھی، آسٹریلیا کے اگینسٹ یا انگلینڈ پر آئی سی سی نے اعتراض کیا تھا لیکن وہ ہٹ گئی تھی بات پہ. نہیں اعتراض کس چیز کا؟ ٹی میرٹ پوائنٹ پہ آیا تھا اور پچ کی کوالٹی بہت خراب تھی. سر میری بات سنیں، پچ کی بات کر وہ ٹھیک ہے لیکن بھائی مطلب یعنی اتنا بھی اس کے برے حالات نہیں تھے کہ آپ اس کے اوپر وہ کر دیں کہ نہیں یار یہ کیا پچ ہے. اس قسم کی پچز ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بالنگ تگڑی کریں، فاسٹ بالر لے کے آئے تگڑے، اسپنر ایسے لے کے آئے. یار مجھے ایک بات بتائیں، کل ہمارے شو میں حارث خان بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان سے یہ پوچھے یہ جس دور میں کھیلتے تھے سیمنٹ پہ بریک کرتے تھے بال کو، سیمنٹ پہ اتنا تو کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا ریڑا پچ تھی؟ کیا وہ رولر چلے ہوئے تھے سیمنٹ پچ کے اوپر یا کریکس پڑے ہوئے تھے؟ نہیں، شولڈرز اور فنگرز جو ہے نا امپورٹنٹ. اس میں کتنی جان ہے آپ کے، آپ بریک کرتے ہیں. ہمارے اسپنرز کا پرابلم کو ایکسٹرا مطلب بریک والی پچز دے دو، یہ کریں گے، اس کے بعد ان سے بریک، اس کے علاوہ ان سے بریک نہیں ہوگا. تو وہ اسپنر لائیں یا اسپنر کے اوپر کام کریں کہ جب آپ بال دیکھیں، بریک کہاں ہوتا ہے زیادہ بال پتہ ہے؟ اگر جس پچ کے اوپر آپ کو بریک نہیں مل رہا، جب آپ بال ریلیز کرتے ہیں نا اس کے بعد یہ جتنی دفعہ گھومتا ہے نا بال، جتنا دفعہ گھوم کے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 20 دفعہ گھوم کے بیٹسمین کے پاس جاتا ہے، 15 دفعہ گھوم کے جاتا ہے یا 25 دفعہ گھوم کے جاتا ہے، جتنا دفعہ گھوم کے جائے گا اس کا مطلب اس کے فنگرز میں جان ہے. جتنا زیادہ گھوم کے جائے گا اتنا بال بریک ہوگا. پھرکی کس کو کہتے ہیں؟ پھرکی، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں پھرکی، جتنی پھرکی ہوگی
उतना ज्यादा बॉल ब्रेक होगा। तो हमने ये चीज भी देखनी कि ये चीज इनकी कितनी होती है। अगर आपको बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है, ब्रेक बिल्कुल रेड़ा विकेट है, क्रैक्स है, जिस तरह पहले दिन से हो रहा है, उसमें 10 दफा भी घूमते हुए जाएगा, बॉल ब्रेक हो जाएगा, समझ। तो ये चीजें करनी है। तगड़े फास्ट बॉलर लेके आओ जो जान मारे, जो 4 डे क्रिकेट खेले, भूखे हैं, हाँ। ठीक है, उन जैसे बॉलरों को लेके आओ। ठीक है। पिचेज ऐसी रखो, हम इस तरह पकड़ सकते हैं। ऐसे अब अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, T20 क्रिकेट खेले, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने विकेटें 695 विकेट हासिल कर चुके हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा ये पढ़ाई में घुसे तो 2 मास्टर्स कर दिए इन्होंने स्पोर्ट्स साइंसेज में, और आजकल भी एमफिल कर रहे हैं। तो रऊफ साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूं मैं, आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है? जी वालेकुम सलाम, आपको भी और तनवीर को भी। यार मुझे तो ये बताओ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कब से कि आप मास्टर्स आपने 2 कर लिए, अब आप एमफिल कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई माशाल्लाह, मतलब डॉक्टरेट आप करने जा रहे हैं, PhD करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के सेटअप में आप कहीं अपने आप को फिट होता देख रहे हैं इतनी तालीम के बाद? देखिए आसिफ भाई, मैं बेसिकली तो स्पोर्ट्स सेटअप में तो फिट होने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि 2000 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एक मास्टर किया था कश्मीर अफेयर्स में। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कश्मीर से था तो इसलिए उसमें किया था। तो मुझे वैसे ही शौक है एक, और दूसरा फिर स्पोर्ट्स में काफी अच्छा लगा है। तो फिर इसमें थोड़ा सा मुझे रिसर्च करने के भी शौक है। जो हमारे बॉलर्स वगैरह बैट्समैन को इंजर्ड होते हैं उनसे रिसर्च करने का शौक है। फिर एजुकेशन का भी शौक है। तो बेसिक मेरा कोई इस तरह का है प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करने का या इसमें आने का। अच्छा जी, चलें तालीम हासिल करते रहे। तनवीर अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो विकेट बनाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उससे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इनके ख्याल में पीछे चली गई है। कैसी पिचेस आपके ख्याल में बनानी चाहिए थी, या पहले आप ये जो पिचेस बनाई पाकिस्तान ने रिसेंटली, इनके हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए मेरा ख्याल है कि आसिफ भाई तनवीर ने ठीक कहा है कि जहां तक इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान की एक तो पहले ही फास्ट बॉलिंग का डिक्लाइन है, और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्रीमियर फास्ट बॉलर आ नहीं रहा है कि जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आप देखें कि आपके सामने एग्जांपल है जो एंडरसन थे उनकी, कि उन्होंने 269 विकेटें थी उनकी वनडे क्रिकेट में, और उसके बाद T20 भी वो खेल सकते थे। दुनिया की काफी लीग उनके सामने ओपन पड़ी हुई थी जिनमें वो बेशुमार पैसा कमा सकते थे, मगर उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की टेस्ट क्रिकेट की। उन्होंने वनडे से और T20 दोनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विकेटों के अंबार लगा दिया। 42-43 ईयर्स तक उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। तो ये इस तरह के रोल मॉडल होते हैं कि जो कि एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों के लिए, अपनी फिटनेस से, अपने स्टेमिना से, अपनी एलिगेंस से, और अपनी जो प्रायोरिटीज होती हैं उनसे। तो यहाँ पर हमारे अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं है। और फिर जो आपने पिचेस की बात की है पाकिस्तान में, जो अभी इन्होंने पिचेस बनाई हैं, वो भी देखें कि उसका देखिए आगे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि आपने किस बेस पे उनकी ऐसी पिचेस बनाई है। क्योंकि या तो 2 चीजें हैं, देखें, या तो अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हो तो ठीक है, आप वेस्ट इंडीज की एक कमजोर टीम के खिलाफ इस तरह की पिचेस आपका राइट है, क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, आप बना सकते हैं। मगर जब आप चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, आप टेस्ट चैंपियनशिप में शुरू में ही बाहर हो गए थे, और फिर उसके बाद आप नीचे बॉटम पे हैं, और उसके बाद जो सबसे प्रीमियर इवेंट आप होस्ट करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी, तो उसमें आपको ट्रो पिचें बनानी चाहिए थी, ताकि जो आपके बैट्समैन थे उनको भी एक फेवर मिलती, वो भी लंबे रन कर सकते वहां पे, और जो आपके बॉलर यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे, जो फास्ट बॉलर स्पेशली है, उनको भी मदद मिलती कि वो लंबे स्पेल करते और उसके लिए उनकी प्रिपरेशन होती। मगर इन दोनों चीजों को करने में पीसीबी नाकाम रहा। जी, फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के इतने मयारी नजर नहीं आए टेस्ट मैचेस में रिसेंटली। इसकी वजह क्या है? फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, ये वजह है, या फिट इतने नहीं है, या T20 की तरफ उनका ध्यान ज्यादा है? आसिफ भाई, बेसिकली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो आपकी टेक्निक का टेस्ट होता है, आपके स्टेमिना का टेस्ट होता है, आपकी फिटनेस का टेस्ट होता है, आपके एंड्योरेंस का टेस्ट होता है, और फिर आपका माइंडसेट का भी टेस्ट होता है कि आप किस हद तक फोकस हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर जिस वक्त करंट में खेल रहे हैं, उनमें कोई इस तरह की डिटर्मिनेशन है नहीं है। क्योंकि अगर आप इनके फर्स्ट क्लास कैरियर उठाकर देखें तो किसी ने 4 मैच खेले हैं, किसी ने 5 खेले हैं, किसी ने 10 मैचेस खेले हैं। तो ये आप इनको कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट टेस्ट क्रिकेट की नहीं है, ये T20 की प्रोडक्ट है। और वनडे में भी ये बाज औकात परफॉर्म करेंगे, बाज और मोस्ट ऑफ द टाइम ये उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे
آپ نے دیکھا کہ جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوا ہے انڈیا میں ہوا تھا اس میں اور اس سے پہلے جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں ہمارے جو فاسٹ بالر تھے وہ اپنا کوٹا بھی کمپلیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو بیسک ان کی پرائرٹی نہیں ہے, نہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی پرائرٹیز ہیں کہ کوئی فاسٹ بالر ڈیولپ کیا جائے ڈومیسٹک سے, تو یہ پرابلم ان میں آ رہی ہیں. اچھا رؤف, جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ مطلب ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے, مجھے ایک بات بتائیں کہ مطلب کتنا عرصہ لگنا چاہیے کسی ایک فاسٹ بولر کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے, اس کو سچویشن کی سمجھ آتی ہے؟ پہلا سوال تو یہ. دوسرا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھاس والی پچ پہ کھیل کے فاسٹ بولر جلدی بنتے ہیں, یا ایسی پچز پہ جہاں اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, جہاں زور لگانا پڑتا ہے, یا ان پچز پہ زیادہ کھیلے تو اس سے زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے تنویر, اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہو نا, جس طرح ہمارے دور میں آپ بھی کھیل رہے تھے, یا ہم سے پہلے جو ہمارے جب پریمیئر دور تھا فاسٹ بالنگ کا جس میں وسیم, وقار, شعیب اختر, ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی پاکستان کے پاس, تو ہمارے آپ دیکھیں کہ اگر آپ آتے تھے سیالکوٹ میں, گجرانوالا میں, تو یہاں پر آپ کو تیز پچیں ملتی تھی, یا لاہور میں آپ کو سیمنگ پچز وغیرہ مل جاتی تھی. جب آپ کراچی میں جاتے تھے یو بی ایل کمپلیکس پہ کھیلنے پہ یا کراچی نیشنل اسٹیڈیم پہ, تو وہاں پر آپ کو بیٹنگ پیراڈائز یا اسپن بالرز ڈومینیٹ پچز ملتی تھی. اسی طرح حیدرآباد کی پچ تھی, اسی طرح جو فیصل آباد کی پچ تھی وہ پیور ایک بیٹنگ ٹریک تھا. مگر اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کوشچن کیا نا کہ کس قسم کی پچز پر کھیلنا چاہیے, تو اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ریگولر کھیلنا چاہیے, کیونکہ جب آپ ریگولر کھیل رہے ہوں گے نا, آپ 50, 60, 100 میچز کھیلیں گے فرسٹ کلاس پہ, تو پھر آپ کو سب طرح کی پچز ملیں گی. آپ کو اسپن بال ٹریک بھی ملیں گے, بیٹنگ ٹریک بھی ملیں گے, آپ کو سیمنگ ٹریک بھی ملیں گے. تو وہاں پر آپ سیکھیں گے کہ آپ کو کس ٹریک پہ کس طرح سے بالنگ کرنی ہے. جس طرح پاسٹ میں ہمارے بالر سیکھتے رہے ہیں, اور ہمارے جو فاسٹ بالر پاسٹ میں رہے ہیں, انہوں نے تینوں ٹریکس پر انہوں نے ریزلٹ پروڈیوس کیے ہیں. ویدر وہ کوئی اسپن بالنگ ٹریک تھا, اس پہ انہوں نے ریورس سوئنگ سے ریزلٹ کیے ہیں, سیمنگ ٹریک پہ انہوں نے نیچرل اپنی ایبلٹی سے کیے ہیں, اور ہارڈ ٹریک پہ آسٹریلیا میں بھی انہوں نے ریزلٹ پروڈیوس کیے ہیں. تو ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ کھیل ہی نہیں رہے. آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ کلاس کیریئر اٹھا کرتے ہیں بالکل شارٹ ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے وہ بایو میکینکس بھی ڈیولپ نہیں ہوئے کہ جو ریزلٹ پروڈیوس کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرابلم آ رہا ہے. بالکل, اس میں ایک سوال اور, ابھی آپ نے پچز کی بات کی ہے, اس میں ایک سوال میرا یہ ہے, کیا جو باؤنسی پچز ہوتی ہیں یا جس طرح پاکستان میں ڈومیسٹک میں گھاس پچز ہوتی ہیں, ان پچز پہ فاسٹ بولر اور فلیٹ پچز میں کیا اس میں لینتھ میں کتنا فرق آتا ہے؟ واقعی آپ کھیل کھیل کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ لینتھ میں فرق آتا ہے ان ڈفرینٹ پچز پہ کھیلنے سے, یا ایک ہی لینتھ پہ بال کرتے رہو بس؟ نہیں, بالکل آپ نے بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے, کیونکہ اصل کی جو ویریشن آپ لینتھ ہے, آپ کو لینتھ کو ویریٹ کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ پچز پر. فار ایگزامپل اگر آپ 3 پچز پر کھیل رہے ہیں تو آپ کو اپنا فل لینتھ پہ بالنگ کرنی ہوگی, بالکل فل پہ, پھر آپ اس پہ ریزلٹ لے سکیں. اسی طرح اگر آپ نے بالکل فلیٹ پچز پر, جس طرح کے اسپن بالنگ پچز ہیں, اس پر آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ انڈیز کے ابھی بالر تھے دونوں کھیلے ہیں, اس سے ڈیڈ گرین ٹریک پہ جو اسپن بالر اس میں ریزلٹ اس لیے پروڈیوس کیے کہ انہوں نے بڑی ایک ایکوریٹ لینتھ تھی, جو گڈ لینتھ تھی, اس کو انہوں نے کنٹینیوسلی ہٹ کیا, اور ود ان دا اسٹمپس انہوں نے ہٹ کیا, اور اسی لیے انہوں نے زیادہ تر LBW ابورڈ کیے پاکستان کے جتنے بھی بیٹسمین تھے. تو یہ آتا ہے, ویریشن آتی ہے آپ کو کھیل کی. اور پھر جو ہمارے کوچز ہوتے ہیں ٹاپ کلاس کوچز, آپ انٹرنیشنل لیول پہ دوسری کوچنگ کر نہیں سکتے کہ آپ کسی کو بال پکڑنا سکھا رہے ہوں, کسی کو جمپ لینا سکھا رہے ہوں, کسی کو آپ رن اپ سکھا رہے ہوں. آپ بیسیکلی یہی چیز سکھاتے ہیں کہ آپ نے ویریٹ کس طرح کے, جو آپ نے کوشچن کیا نا کہ لینتھ کی ویریشن کیسے کرنی ہے. اچھا, ایک رؤف آخری کوشچن میں آپ سے ایک اور کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے یہ سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی کوچ بنا ہوا ہے, ہر کوئی کسی کو کوچنگ سکھا رہا ہے, کوئی اپنی اکیڈمی میں لے کے آ جاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, پھر اس کے بعد یہی جو بالرز ہیں یہ ڈومیسٹک کے اس میں بھی آتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہمارے بالرز خراب ہونے لگ جاتے ہیں؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ وہ بھی شو آف کرتے ہیں جو ان کو لے کر جاتے ہیں. اس طریقے سے آپ کام کر نہیں سکتے, کیونکہ ایک اگر آپ نے کسی پہ کام کرنا ہے تو آپ کے لیے آئیڈیل ایج ہے اس کی, آپ کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے انڈر 17 سے لے کے انڈر 19 اور 21 تک, آپ 4-5 سال اس پہ کام کریں اور لانگ ٹرم ٹریننگ پہ کام کریں تاکہ اس کے سارے بایو میکینکس اس میں ڈسکس ہو سکیں. مگر یہ جو شو آف کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ آپ کے بالرز کو اس کا فائدہ اور نہ ہی کوچز کو اس کا فائدہ ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک جینوئن جو ٹیکنیک ہے وہ 1 یا 2 دن یا 1 مہینے میں آپ کو سکھا نہیں سکتے اس کی. اچھا رؤف, بہت بہت شکریہ رؤف, آپ نے وقت دیا. ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ جیسی نالج والا آدمی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیٹ اپ میں کہیں پر ضرور آئے
اور پاکستان کو کرکٹ کو فائدہ دے, نوجوانوں کو فائدہ دے. بہت شکریہ آپ نے جوائن ان کیا. رؤوف صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دی باتیں, اور آپ کی اور ان کی جو بات ہے وہ صحیح ہے. دونوں ہی فاسٹ بولر ہیں, دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے کافی عرصے کھیلے ہیں. دیکھیں میری اور رؤوف کی بات نہیں ہے, ہر اس بالر کی بات ہے جس نے 400 آؤٹ کیے ہوئے, 500 آؤٹ کیے ہوئے, جس نے 12 سال کھیلی کرکٹ, جس نے 15 سال کھیلی, جس نے 14 سال کھیلی. آپ ہر اس سے بات کریں گے فاسٹ بولر سے, یا ہر کسی بیٹسمین سے بات کریں گے جو لمبی عرصے کرکٹ کھیلا ہے, وہ آپ کو سکلز کی بھرمار لگا کے دے دے گا. آپ کو سمجھا کے تھک جائے گا, یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے. ایک دیکھیں سوال آ رہا ہے کہ عاقب جاوید نے کم کرکٹ کھیلی. دیکھیں مسئلہ کوچنگ کوچنگ کا بھی پریمیئر اس نے اچیو کیا. دیکھیں وہ بات نہیں ہے, میں تو ہر جگہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کوچنگ کا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے. بالکل اس ٹائم پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں یا پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے جتنا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے. لیکن میں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اب جس طرح میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا, یا میں کسی ایسی چھوٹے عہدے پہ کام کر رہا ہوں, تو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. لیکن جب میرے اوپر پریشر آئے گا نا, بات تو وہی تو ہوتی ہے. جب آپ بات کر رہے ہیں نا میڈیا میں بیٹھ کے, اور جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے, جب آپ کو سیٹ ملتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے. اسی لیے آپ سیٹ سے بھاگتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے, یہی سمجھ لیں. میں دیکھیں نا یہ بات صحیح نہیں نا. آپ سے بھی یہی میرا گلہ ہے, رؤوف سے بھی یہی گلہ ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنی, اچھا میری بات سن لیں, نالج لے لیں, ہمیں پاس آن. اچھا میری بات سن لیں, اگر آپ میری بات سنیں, آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں نا, میں اسی لیے بھاگتا ہوں. جتنا عرصہ میں ٹی وی بیٹھا ہوں, کبھی میں اپنی باتوں سے بھاگا ہوں؟ نہیں, باتوں سے نہیں بھاگا. اپنی باتوں سے گھومتا ہوں؟ نہیں. تو جب ایک بندہ اپنی باتوں سے ٹی وی پہ رہ کے نہیں گھومے گا نا, تو وہ اگر بورڈ میں بھی جائے گا, یا وہ وہاں جا کے چیزوں کو سیدھا کر دے گا, یا 1 مہینے کے اندر نوکری چھوڑ کے میرے جیسا بندہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں کر سکتا, میرے جیسا بندہ نہیں کر سکتا, یا وہ میں چیزیں جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ تو دیکھیں, کوشش تو کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا یار, دیکھیں کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ نوکری مل گئی ہے, کرتے رہو. ہماری چیزیں کیوں نہیں بہتر ہوتی؟ اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یار کام چل رہا ہے, چلاتے رہو. بہت سے کم ایسے لوگ میرے جیسے پاگل ہوتے ہیں کہ بھائی جہاں عزت ہوگی, چلیں سنیں نا, جہاں عزت ہوگی وہاں کام کروں گا, پیسے پوسے کو نہیں دیکھتا. یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مجبور بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے جو آپ نے عاقب بھائی کی بات کی, دیکھیں جب آپ نے اتنا کوچنگ کورسز کیے, اتنا ایکسپیرینس ہے نا, اس کے بعد آپ بھی آگے بلنڈر کرو گے نا اتنے بڑے بڑے, تو پھر ہم جیسا بندہ تو بولے گا بھائی اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر دوسرا بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ ایک سپن ٹریک کی وجہ سے اپنے فاسٹ بولرز ختم کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹنگ کو خراب کر رہے ہیں. چلیں اب تھوڑا سا فرسٹ کلاس کی طرف آتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نے کل مقابلہ جیتا. پاکستان ٹیلی ویژن نے دوسرا میچ جیت لیا اپنا. اشال اسپورٹس کو کل ہرایا تھا, اس سے پہلے ہرایا تھا, اور بھی دیگر ٹیمز بھی آج کرتی جا رہی ہیں, اچھا کرتی جا رہی ہیں. ایچ ای سی نے بھی ایک میچ جیتا تھا, اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے آج ہرایا, اسٹیٹ بینک نے. تو بڑا اچھا چل رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹل جو فرسٹ کلاس ہے, اس میں پی ٹی وی نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. حالانکہ ان کے 2 لڑکے نکال لیے گئے ہیں اسٹرائک کیمپ پہ, ایک تو اماد بٹ ان کا کپتان ہے, اور ایک اور لڑکا. دیکھیں آئی تھنک ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں اسپیشلی جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بڑی پروفیشنل کرکٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کو پروفیشنلزم بہت زبردست نظر آتا ہے, اور اس میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے چاہے ویک ٹیم ہے, ویک مطلب جونیئر لڑکے ہیں یا سینئر ٹیم ہے, آپ کو سب لڑکے فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایون جو سینئر بھی ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم پرفارم نہیں کریں گے, ہمیں جیسی پچ مل رہی ہے, جیسی کنڈیشن مل رہی ہے, ہم نے پرفارم کرنا, نہیں پرفارم کریں گے تو ہم سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا. پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوچ شوکت مرزا, وہ بل معروف لالا کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. یہ پاکستان کا فرسٹ کلاس کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے. انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 21 سینچریز بنائی ہیں, اور مڈل آرڈر میں کھیلا کرتے تھے. اور اس زمانے میں جب 85 اوور کی لمٹ ہوا کرتی تھی, تو اس وقت مڈل آرڈر کھیل کا اتنا زبردست کھیل, یہ شاندار کام ہے. اس کے بعد انہوں نے کوچنگ میں آنے کے بعد لیول 4 کوچنگ کورس کیا ہوا انہوں نے بائی دا وے. اس کے بعد انہوں نے انٹیریئر پنجاب میں, انٹیریئر سندھ میں, پتہ نہیں بلوچستان میں کہیں کوچنگ کرتے کرتے اب یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے ہیں. شوکت صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ایسے کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ بالکل خیریت. مبارک ہو, کل آپ نے ایک اور مقابلہ جیت لیا. کیسے یہ ٹرانسفارمیشن ہمیں نظر آئی پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر, کیا بتاتے ہیں آپ بچوں کو؟ بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ ویسے تو ہیڈ کوچ اس ٹیم کا محمد وسیم ہے,
اور ان کی جو ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں عالیہ رشید، یہ ان لوگوں کی بیسیکلی تو یہ ان کی ساری محنت ہے. ٹیم بنائی انہوں نے اور اس ٹیم کو بھیجا اور مجھ پہ بھروسہ کر کے اس ٹیم کو میرے حوالے کیا. تو اس وقت میں فیلڈ کوچ یا گراؤنڈ کوچ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت میں ان کی غیر موجودگی کے اندر ان کی ٹیم کو سنبھال رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹیم جو ہے بالکل ینگسٹرز کے اوپر ہے. یعنی اس میں کوئی بھی نامور کھلاڑی نہیں ہے، بلکہ جو ینگسٹر تھے ان میں سے بھی 2-3 جو ہیں وہ جو یہ کیمپ لگا ہے اس وقت اس کے اندر چلے گئے. اس چیز کی کمی کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری ٹیم کمزور ہے، لیکن میں نے صرف ایک چیز کو زیادہ میں ہمیشہ اپنی کوچنگ میں فوکس کرتا ہوں کہ پہلے میں یہ چیک کرتا ہوں کہ پلیئروں کا لیول آف ایکسیپٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ تقریباً تمام ٹیم، جتنے بھی ٹیم کے ممبرز ہیں اور جتنی مینجمنٹ کے لوگ میرے ساتھ ہیں، وہ تمام کے تمام نے مجھے ایکسیپٹ کیا. اور جو بھی بات اور جس طرح سے بھی میں نے ان کو سمجھانے یا کھلانے کی کوشش کی، کیونکہ میں خود ایک ڈپارٹمنٹ پلیئر ہوں اور ڈپارٹمنٹ سے ساری کرکٹ کھیلا، تو میرے اندر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ہی تمام چیزیں موجود تھیں. تو وہی میں نے ان کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اب بات کو سمجھ کے، کیونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرا جو اپنا اسٹائل ہے کوچنگ کا، میں خود کوچ نہیں بنتا گراؤنڈ میں ہر پلیئر کو اپنی جگہ انڈیویجول خود کو 1 by 1 کوچ اور کیپٹن دونوں بنا کے گراؤنڈ میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں تک کہ وہ پلیئر جو نہیں کھیلتے، جن کو چانس نہیں ملتا، ان کو بھی میں اسی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، اسی طرح جیسے کہ دوسرے اندر ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تمام پلیئر کیونکہ اپنی اپنی جگہ خود کوچ بن چکے ہوتے ہیں اور خود کیپٹن بن چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو 16 پلیئر اندر موجود ہوتے ہیں وہ ایک بہت اچھی طرح سے کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ ذمہ داری. محنت یہ تو آپ استثار سے کام لے رہے ہیں، محنت تو آپ نے کی ہے نا. پہلا میچ بھی جیتا تھا، اس کے بعد اب دوسرا میچ بھی جیتا ہے. شوکت بھائی، آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی آگے کے لیے. آپ کے لیے نیک تمنائیں، آپ کی ٹیم کے لیے بہت بہت شکریہ. زبردست کھیلنے نہیں دیا جس طرح سے پاکستان. چلیں اب ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آ کے جلدی سے آپ کو جوائن کروں گا.